EDU جابس پاکستان جو ہے اس کی کن اداروں کے ساتھ کولیبریشن یا MOU سائن ہوا؟ کوئی ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم نہیں تھا، یا آپ اخبار دیکھتے تھے یا ڈفرینٹ اپنے ریسورسز یوز کرتے تھے کہ جی کسی فرینڈ سے پوچھ وہ نوجوان جن کے پاس کوئی آئیڈیا ہے لیکن وہ اپنے آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی فیزیبلٹی بنائیں، اس کے لیے ریسورسز اکٹھے کیجیے۔ اس طرح آپ نے ایک چیلنج فیس کیا اور اس چیلنج سے آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس آئیڈیا سے آپ نے آغاز کیا۔ آہستہ آہستہ وہ پروسیس آپ کو خود بھی فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا آپ کو اس میں یہ امپروومنٹ کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ EDU جابس پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں شروع کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ نوجوان جن کے پاس کوئی آئیڈیا ہے لیکن وہ اپنے آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کا آغاز کیسے کریں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر EDU جابس پاکستان محمد حسان ساجد صاحب۔ آپ فاؤنڈر ہیں EDU جابس پاکستان کے، تو اس ادارے کے آغاز کی ایک بڑی شاندار سٹوری ہے جو کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے سنائی ہے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ جو سٹوری ہے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ EDU جابس کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا۔ EDU جاب پاکستان پلیٹ فارم، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بنا کیوں۔ بیسیکلی جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو میں سرو کرنا چاہتا تھا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر۔ تو نارملی اسی طرح ہوتا تھا کہ آپ جاتے ہیں اداروں میں، کالج میں اور یونیورسٹیز میں، آپ جاب دیکھتے ہیں، آپ ان پرسن جاتے ہیں، آپ جگہ سے جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپرچونٹی آئی تھی، ڈیڈ لائن گزر گئی ہے، اپرچونٹیز کب آئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح کوئی ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم نہیں تھا، یا آپ اخبار دیکھتے تھے یا ڈفرینٹ اپنے ریسورسز یوز کرتے تھے کہ جی کسی فرینڈ سے پوچھ لیا۔ تو انتہائی مشکل جو فیس کرنی پڑی تھی، یہ مجھے جاب چاہیے تھی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، لیکن مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا کہ میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ تو اس کے لیے جو مشکلات فیس کرنی پڑی تھی وہ میں نے آپ سے ذکر کی۔ تو میں نے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے کہ یار یہ اگر مجھے خود بھی نہیں مل رہی، کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، کوئی جاب ملنے میں اتنی مشکل ہے، تو باقیوں کو کس طرح، باقی لوگ بھی اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ بھی فیس کر رہے ہوں گے۔ تو میں اس چیز کو تھوڑا سا ایک لنک کروں گا کہ 2015 میں قاسم شاہ صاحب سے جو 2 دسمبر میں ہم نے ایک ورکشاپ میں نے ان کے اٹینڈ کی، وہ فرسٹ میری ان کی انٹریکشن تھی سر کے ساتھ، اور اس میں جو ہم نے زیادہ لرن کیا وہ یہی، اس کا کی میں آپ سے جو ایک پوائنٹ ہے وہ ذکر کروں گا، وہ یہ کہ آپ اس کو ضرور اپنی فیلڈ میں جیسے آپ گرو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کریں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ بے شک ابھی کسی مقام پر پہنچیں یا نہیں پہنچیں، بے شک آپ اپنی خود ابھی گروئنگ سٹیج میں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جب میں نے خود محسوس کیا کہ اتنے چیلنجز ہیں کہ میں ایجوکیشن سیکٹر میں سرو کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وائی ناٹ ان اینی ادر سیکٹر۔ میں چونکہ بیسڈ آن مائی انٹرسٹ، اسکلز، جو کہ سر نے بھی، شاہ صاحب نے بھی ساری زندگی یہی سمجھایا سکھایا کہ آپ اپنی پرسنالٹی دیکھیے، اسکلز دیکھیے، آپ دیکھیے کہ آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے، کدھر آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو اسی بیس کے اوپر میں نے انالائز کر لیا تھا کہ مجھے ایجوکیشن سیکٹر میں ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ بنی۔ بہرحال مشکلات کافی، جاب مل نہیں تھی رہی، ملتی تھی تو پتہ چلتا تھا اس کی ڈیٹ گزر گئی ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا ڈیجیٹل، EDU جابس پاکستان کے نام سے۔ اب یہ پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی جابس کی اپڈیٹس ملتی ہے ریگولر بیسس پہ۔ آپ کو اگر اسکول میں جاب چاہیے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایجوکیشن سیکٹر میں سرو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے پلیٹ فارم ہے۔ جی، یہ ان کے لیے، چاہے وہ اسکول میں کرنا چاہ رہے ہیں، کالج میں کرنا چاہ رہے ہیں یا یونیورسٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں، ایون وہ ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں یا نان ٹیچنگ سٹاف جیسے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہیں، ان سب کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ مشکلات نہ فیس کرنی پڑے جو ہمیں کرنی پڑے، جو آپ نے فیس کی۔ ہاں جی، یہ ایک پلیٹ فارم چونکہ ڈیڈیکیٹڈلی بنا دیا گیا، اب جس کو بھی جاب چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ، ہمارا لنکڈ ان پیج ہے EDU جابس پاکستان کے نام سے، ہمارا فیس بک پیج ہے، ہماری ویب سائٹ ہے edujobs.com.pk، ٹھیک ہے، اور ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ اپنی موبائل ایپ بھی لانچ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ وہ پلیٹ فارم کا کام ہے جس سے
دوسرے فائدے. جو EDU جابس پاکستان جو ہے اس کی کن اداروں کے ساتھ کولیبریشن یا MOU سائن ہوا ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا شیئر کریں. ہاں جی ضرور. ہم نے ریسنٹلی MOU سائن کیا ہے FC کالج یونیورسٹی لاہور کے ساتھ, اور نور انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور, ان سے ہم نے MOU سائن کیا. اسی طرح یونیورسٹی آف چناب کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا, اور باقی بھی انشاءاللہ پائپ لائن میں ہیں. تو MOU سائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے اپنے ادارے میں آنے والی جو جابز ہیں ان کی انفارمیشن یہ آپ ہمیں دیتے ہیں. ہم اپنے پلیٹ فارم پہ جس پہ لاکھوں فالوورز ہیں ہم ان کو شیئر کرتے ہیں, اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ان کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر یہ تمام جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں, اور پھر وہ اکارڈنگلی اپلائی کرتے ہیں. یہ جو EDU جابس پاکستان ہے یہ کام کس طرح کرتا ہے؟ جی اس میں ہماری ایک ٹیم ہے جو کہ جو آفیشیل پیجز ہیں, جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور ان سے یہ جابس کلیکٹ کرتے ہیں وہاں, اور پھر اپنے پلیٹ فارم پہ اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے فالوورز ہیں ان کو وہ اپڈیٹ مل سکے. یہاں ایک چیز بتانا بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ یہاں پر ہمارے جو پلیٹ فارم پہ صرف آپ کو جاب کی انفارمیشن دی جاتی ہے کہ یہ ادارے میں جاب آئی ہے, یہ ان کی ایڈ ہے, آپ نے اپلائی اکارڈنگلی کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ اپلائی کرنے کی آپشن اس لیے نہیں دی کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم پہ پبلک سیکٹر کی بھی جابز آتی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی, اور پبلک سیکٹر کے اپنے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم صرف انفارمیشن دیتے ہیں اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کی دی ہوئی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور یہ ضرور ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے فالوورز کو بتاتے رہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس پورے پروسیس کے دوران آپ میک شور کیجئے کہ ہمارا ادارہ صرف انفارمیشن دیتا ہے, لیکن وہ آپ سے اگر کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کوئی آپ سے ایسی چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے جو کہ ان کے کرائٹیریا کے مطابق نہیں ہے, ہٹ کے ہے, تو آپ اس کو میک شور کیجئے, ان کے آفیشیل فون نمبرز پہ ان اداروں سے رابطہ کیجئے اور ان سے ویریفائی کیجئے کہ ہم نے آپ کی یہ ایڈ دیکھی ہے اور آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اور کیا یہ اوتھینٹک ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اوتھینٹک ہی ان MOU سائن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو اوتھینٹک ایڈز ہیں, جابز ہیں, ہاں جی, جس جو سورسز ہیں جاب کے وہ اوتھینٹک ہوں, اپنے فالوورز کو ہم وہی شیئر کریں. لیکن ساتھ یہ ضرور ان کو ایک یہ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ میک شور کیجئے کہ آپ اس کو چیک بھی کیجئے. ٹھیک ہے. اچھا حسان صاحب, جس طرح آپ نے ایک چیلنج فیس کیا اور اس چیلنج سے آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا اور ایک اس آئیڈیا سے آپ نے آغاز کیا, اس کا فائدہ نہ صرف آپ کو ملا باقی دیگر لوگ جو اس سیکٹر میں سرو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ملا. تو ایسے ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جن کے مائنڈ میں آئیڈیا ہے لیکن وہ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا آغاز کیسے کریں. تو آپ ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جی اس میں دیکھیے سر کہ میں نے اپنی کریئر کے دوران بھی یہ چیز لرن کی کہ کسی بھی کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سپوز آپ نے کوئی ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے یا آپ ایک کام کا انیشیٹو لینا چاہتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی فیزیبلٹی بنائیں, اس کے لیے ریسورسز اکٹھے کیجئے, وہ فزیکلی بھی ہوں گے اور ڈیجیٹلی بھی ہوں گے, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ ایک چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر آپ کو اس کے فائنانس بھی انوالو ہے, آپ کی ٹائم ٹیکنگ بھی ہے, اور اس میں باقی چیزیں بھی ہیں. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ان تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد اس پروسیس کو, اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نیت کی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کام کو آپ ود ان دا ریسورسز, جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, آپ ان کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ اس کا انیشیٹ لیتے ہیں, آپ اس پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ پروسیس آپ کو خود بھی فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا آپ کو اس میں یہ امپروومنٹ کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جس میں آپ نے ساری چیزیں پہلے سے طے کر لی ہیں اور اب آپ اس میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مشکل بھی ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے آلریڈی کافی اس پہ اسپینڈنگ بھی کر چکے ہوتے ہیں, ایکسپینڈیچرز آپ کے آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جس میں آپ اپنے کام کو آغاز کرتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں ود ان دا اویلیبل ریسورسز. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پروجیکٹ کے تقاضا آتا ہے کہ اس چیز کو ایسے مولڈ کرنا ہے یا اس پالیسی کو چینج کرنا ہے, آپ ود دا پیسیج آف ٹائم وہ چیزیں اس کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں اور پروجیکٹ آپ کا گرو کرتا چلا جاتا ہے. تو میرا اس میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کا بھی یہی طریقہ تھا کہ میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور جتنے بھی کوئی اویلیبل ریسورسز تھے, جتنا آپ کو ٹائم دیا جا سکتا تھا, اور آپ اس طرح اس کو بسم اللہ کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے فالو کیا اور کافی میسیج بھی آتے ہیں کہ جس میں کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ
مجھے فورن سے بھی میسیجز آتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ اس میں مجھے پھر اندازہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اسکالرشپس کے اوپر پی ایچ ڈی پہ گئے ہوئے ہیں وہ ہمارے باقاعدہ اس پلیٹ فارم کو باقاعدگی سے فالو کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جیسے ہی اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنی ہے, کوئی چائنا میں ہے, انگلینڈ, یو کے, جرمنی میں, تو وہ فالو کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے اس پلیٹ فارم کے تھرو مجھے پتہ چلے گا کہ کون سی جاب اپ کمنگ جابس ہیں, میں اس پہ اپلائی کروں گا. اور وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے کافی اپریشیٹ بھی کیا اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا ایک وہ جو لوگوں کی آسانی کے لیے آپ نے ایک کام شروع کیا, جب ان سے یہ فیڈ بیک ملتی ہے تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے, خوشی اور سکون بھی ملتا ہے. ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے ایک کورس کیا تھا, ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا, تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ سیشن کون سا آپ نے سیشن اٹینڈ کیا تھا اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جی, اس میں میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے جو دسمبر 2015 کا شاہ صاحب نے ایک سیشن رکھا تھا کہ پلان یور 2016, تو میں وہ میری پہلی, اس سے پہلے ظاہر میں ویڈیوز شاہ صاحب کی واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ جاتی تھیں, میں نے دیکھی اور ان کی باتوں سے مجھے واقعی ایک ٹیچر کی وائبز آئیں کہ یہی ایک ٹیچر ہے جو رہنمائی فرماتے ہیں. تو میں پہنچ گیا اس ورکشاپ پہ, لاہور میں آئی تھنک کنڈکٹ تھی, اور اس میں جو ایک میں کی پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا سب کے ساتھ وہ یہی ہے کہ آپ, جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آسانیاں بانٹیں. آپ اپنی فیلڈ میں جس طرح بھی دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹ سکتے ہیں ضرور بانٹیں. اور اللہ تعالیٰ آپ یقین کیجئے کہ میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ یہ پلیٹ فارم جب مجھے جاب نہیں مل رہی تھی اور کافی مشکل تھی ایجوکیشن سیکٹر میں, تو پھر میں نے جب یہ پلیٹ فارم اس نیت سے بنایا کہ چلو مجھے مشکل ہو رہی ہے تو دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے نوازا اس چیز سے. وہ اس طرح کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو مجھے پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا, اور مجھے اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ یعنی مجھے اس کا پھل ملا اس محنت کا, اور اس سے باقی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن چونکہ میری پھر مصروفیت بڑھ گئی اپنی, ظاہر ہے میں فل ٹائم چونکہ جاب بھی کر, تو اس لیے اس پروجیکٹ کو ہماری ٹیم ہی دیکھتی ہے. ہاں جی, وہی ہینڈل کرتی ہے, وہی جاب سرچ کرتی ہے, اپلوڈ کرتی ہے, اور باقی معاملات بھی وہی دیکھ رہی ہے. حسان ساجد صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.